اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کا گزر ایک بوڑھی خاتون کے پاس سے ہوتا ہے جو اپنے 350 سالہ جوان بیٹے کی موت پر گریہ کر رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے۔ حضرت داؤد اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بیٹا جوانی میں فوت ہو گیا، جوانی میں مر گیا، اس نے ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں آج کل لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا، ابھی تو وہ جوان ہی تھا۔ تو حضرت داؤد نے سوال کیا تمہارے بیٹے کی عمر کیا تھی؟ کہا صرف 350 سال۔ تو حضرت داؤد نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے آخری زمانے میں لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوا کریں گی؟ تو اس بوڑھی خاتون نے نہایت ہی تعجب کیا، 100 سال سے بھی کم؟ میرا بیٹا تو پھر بھی 350 سال کا تھا، 100 سال سے بھی کم زندگی ان کی ہوا کرے گی؟ کہا جی ہاں۔ پھر اس بوڑھی خاتون نے سوال کیا کہ کیا وہ اپنے لیے گھر تعمیر کیا کریں گے پھر؟ کہا جی ہاں، بہت عالی شان، بہت ہی بہترین اور بہت ہی جو ہے وہ مضبوط قسم کے گھروں کو تعمیر کیا کریں گے۔ تو وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتی تو میں ایک خیمے میں زندگی بسر کرتی اور اپنی تمام جو 100 سالہ یا 60 سالہ یا 70 سالہ زندگی ہے اس میں اللہ اور اللہ کے بندوں کو خوش کرنے میں گزار دیتی۔ تو عزیزان محترم، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور یہ درس ملتا ہے کہ انسان کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، کچھ لمحات کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ اسی وجہ سے اس دنیا کو دار فنا کہا جاتا ہے کہ یہاں سے انسان نے دار بقا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ وہ زندگی ابدی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ انسان نے اس دار فنا سے دار بقا کے لیے اپنا توشہ اور اپنا سامان مہیا کرنا ہے جو وہاں اس عالم میں اس کے کام آئے گا۔ اب اگر انسان اس دنیا میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، فرمان برداری نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے بندوں کے ساتھ خوش رفتاری نہیں کرتا، نیک سلوک نہیں کرتا، اگر یہ انسان اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کا توشہ اس دار فنا سے دار بقا کے لیے نہیں لے جاتا تو اس دار بقا میں یہ انسان ہمیشہ جو دائمی وہاں موجود رہے گا تو حسرت میں رہے گا، افسوس میں رہے گا، اور یہی حسرت اور یہی افسوس اس کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا۔ اور بس اوقات اگر انسان نے گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کیا ہے، تو پھر اس دار بقا میں انسان کو سزا دی جائے گی اس کے انہی اعمال کے نتیجے میں جو اس نے اللہ کے بندوں کا دل دکھایا، ان کو تکلیف پہنچائی، اللہ کی حکم عدولی کی اور اللہ کے بارگاہ میں گناہوں کو انجام دیا۔ تو عزیزان محترم، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اطاعت اور فرمان برداری سے خود کو پیش کریں تاکہ اس دار بقا میں ہم اس کی بارگاہ میں اس کے جوار میں زندگی بسر کر سکیں، مگر نہ اللہ کا فراق ہی انسان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان نصیحتوں پر جو ہے وہ ان سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔